پارلیمنٹ میں وہ کہہ رہے ہیں ایسا بل ہے جس کے مطابق کوئی بھی شخص اپنا جینڈر چینج کر سکتا ہے بغیر کسی میڈیکل ٹیسٹ کے. اگر کوئی مرد یا عورت اپنے آپ کو، اتنا لمبا سوال لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کم از کم آپ ویڈیو میں نے تو میرے بھائی کئی بار یہ بات کی ہے، رہ گیا اب شریعت کورٹ کا اور باقی معاملات. ہمارا تو واضح اسٹانس ہے اس حوالے سے. سورہ النساء کی آیت نمبر 119 ہے، وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ. شیطان نے کہا تھا میں انسانیت کو ابھاروں گا، وہ تیری بنائی ہوئی خلقت کو بدلیں گے. صحیح بخاری میں حدیث ہے، ان مردوں پہ لعنت جو عورتوں کی مشابہت اختیار کریں، ان عورتوں پہ لعنت جو مردوں کی مشابہت کریں. دنیا میں کسی مسلمان کا یہ موقف نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ اللہ کی بنائی ہوئی جو اس طرح کا جینڈر ہے اس کو تبدیل کریں. سب اس کو حرام سمجھتے ہیں. پارلیمنٹ میں آیا ہے، پارلیمنٹ میں تو میرے بھائی جو پازیٹیو بل بھی آئے ہیں، اپروو بھی ہوئے ہیں، پریکٹیکل اپلیکیشن آج تک ان کی نہیں ہوئی ہے. نہ یہ اپروو ہونا ہے، اپروو بھی ہو گیا، اس کی اپلیکیشن کوئی بھی نہیں ہونی. آپ بے فکر ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلُوطًا اذ قَالَ لِقَوْمِهِ، اور لوط کو ہم نے پیغمبر بنا کر بھیجا اس حال میں کہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا، اتأتون الفاحشۃ ما سبقکم بها من احد من العالمین، کیا تم ایسی بے حیائی کرتے ہو کہ جو تم سے پہلے آج تک دنیا میں کسی نے نہیں کی. انکم لتأتون الرجال شہوۃ من دون النساء، بے شک تم جاتے ہو مردوں کے پاس شہوت کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر. بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم تو حد سے گزر جانے والی قوم ہو. حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر قرآن حکیم میں کئی ایک مقامات پہ ان کی قوم کے تفصیلی حالات آئے ہیں. ان میں سے ایک مقام سورۃ الاعراف بھی ہے. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے. سورۃ العنکبوت میں آیا کہ ایک لوط ان پر ایمان لے کر آئے ابراہیم علیہ السلام پر. اللہ تعالیٰ نے انہیں پیغمبر بنا کر سدوم کی بستی کی طرف بھیجا. یہ آج بھی بستی موجود ہے لیکن تباہ شدہ حال کے اندر. اردن اور فلسطین کے درمیان اس ٹریک میں یہ بستی آتی ہے. اس کے کھنڈرات اور جو عذاب کے اثرات وہ ابھی تک وہاں پر موجود ہیں. اس کی ویڈیوز یوٹیوب کے اوپر ریئل ٹائم موجود ہیں، جس نے دیکھنی ہو وہ دیکھ سکتا ہے. انگلش میں ہم سڈوم کہ وہ ڈی یوز ہوتا ہے. سوڈومی کی ٹرم اس عمل کے لیے ہے. ہومو سیکچولیٹی بعض لوگ اس کے لیے لواطت قوم لوط کی وجہ سے استعمال کرتے ہیں. بل یہ سارے الفاظ اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں اور اس کا ذکر تورات کے اندر بھی موجود ہے. حضرت لوط علیہ السلام پر صرف ان کی 2 بیٹیاں ایمان لے کر آئیں. ان کی اپنی بیوی بھی کافرہ تھی، وہ بھی قوم کے ساتھ برباد کر دی گئی. کوئی ان پر ایمان نہیں لے کر آیا سوائے 2 بیٹیوں کے. ان کی قوم جو ہے وہ مردوں کے ساتھ بدفعلی کے کبھی گناہ کے اندر مبتلا تھی، جس کی باقیات آج کل آپ کو مدارس میں، بعض کالجز یونیورسٹیز کے ہاسٹلز میں بھی نظر آتی ہیں. اور اس حوالے سے میں کافی دفعہ بول چکا ہوں. آپ کو پتہ ہے جب وہ مفتی عزیز صاحب کی ویڈیو لیک ہوئی تھی اس کانٹیکسٹ میں بھی قوم لوط کا عمل مدارس کے اندر، یہ آپ یوٹیوب پہ لکھیں، لاکھوں لوگوں نے وہ ویڈیو دیکھی ہے. مسند احمد میں حدیث ہے، مشکات میں بھی یہ ساری احادیث موجود ہیں. آپ کو کتاب النکاح چیپٹر میں یہ احادیث مل جائیں گی اینڈ پہ جا کے، اور کتاب الحدود چیپٹر جو مشکات کا ہے جس میں گناہوں کی سزا کیا ہے مختلف گناہوں کی، اس کانٹیکسٹ میں بھی آپ کو یہ ساری احادیث مل جائیں گی. پرائمری بکس مسند احمد، جامعہ ترمذی کے اندر تفصیل کے ساتھ یہ احادیث موجود ہیں. مسند احمد میں حدیث ہے کہ ایسا شخص ملعون ہے جو یہ بدفعلی کا عمل کرتا ہے، چاہے وہ مرد کے ساتھ کرے خواہ وہ عورت کے ساتھ. اور جامعہ ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتا جو مرد کے ساتھ یا کسی عورت کے ساتھ خواہ وہ اس کی بیوی ہو اس طرح کا عمل کرے.
جامع ترمذی اور ابو داؤد کے اندر موجود ہے کہ ایسے لوگوں کی سزا یہ ہے کہ فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر دیا جائے اگر وہ بالرضا کر رہے ہیں، اور اگر ظاہر ہے کہ بالجبر ہوا ہے تو پھر صرف فاعل کے ساتھ یہ معاملہ کیا جائے گا۔ ابن عباس کا فتویٰ موجود ہے مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ ایسا عمل کرنے والوں کی سزا یہ ہے جو خلفائے راشدین نے بھی مقرر کی کہ اسے اس علاقے کی سب سے اونچی بلڈنگ سے زمین پر پٹخا جائے، مر جائے تو ٹھیک، اور اگر زخمی حالت میں ہو تو پھر پتھر مار مار کر اسے ہلاک کر دیا جائے۔ یہ اس کی سزا ہے۔ کتنی سخت سزا ہے، آپ اندازہ کریں اس عمل کی، اور یہ سزا قرآن سے ہی ڈیٹیکٹ کی گئی ہے۔ آگے اس قوم پر جو اللہ کا عذاب نازل ہوا اس میں بھی یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس پوری بستی کو، فرشتوں کو حکم دیا کہ اسے اٹھائیں اور بلندی سے الٹا کر کے پٹخ دیں، اور اس کے بعد ان پر پتھروں کی بارش ہوئی۔ آج بھی سائنٹیفکلی یہ چیز ثابت ہے کہ وہاں پر ایک آتش فشاں پہاڑ پھٹا تھا جس سے لاوا اور پتھر نکلے تھے، جس سے وہ قوم تباہ کر دی گئی۔ ظاہر ہے وہ اس کی سائنٹیفک ریزن تو ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو زلزلے کی شکل میں عذاب آتا ہے، یا چنگھاڑ کی شکل میں آتا ہے، یا تیز ہوا چلنے کی شکل میں آتا ہے، اس کے لیے کوئی نہ کوئی سائنٹیفک ریزن تو ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ایکٹیویٹ کرتا ہے ان چیزوں کو۔ بہرحال اس چیز کو مانتے ہیں کہ ایک بستی تھی، آج بھی ان کے جو فاسلز ہیں وہاں پہ موجود ہیں، ایون جو لوگ گھروں میں ہیں وہ اوندے منہ اسی طریقے سے پڑے ہوئے ہیں، آج بھی اسی حالت میں وہ پتھر بن گئے ہوئے ہیں۔ وہ ساری ویڈیوز اویلیبل ہیں ریئل ٹائم۔ وہ سدوم کی بستی ہے، انگلش میں اس عمل کو سوڈومی کہا جاتا ہے۔ آپ گوگل پہ جا کے لکھیں تو آپ کو وہ قوم سدوم کے بارے میں سب کچھ مل جائے گا، چونکہ یہ تورات کے اندر بھی اس واقعے کا ذکر موجود تھا۔ لہٰذا یہ یاد رکھیں، دنیا میں جتنی بھی اخلاقی برائیاں ہیں، ان کے لیے جتنی ٹرمز ہیں وہ الہامی کتابوں سے ہی ڈیوائز کی گئی ہیں، اور جتنی اخلاقی اچھائیاں ہیں ان کے لیے جتنی ٹرمز ہیں وہ بھی الہامی کتابوں سے ڈیٹیکٹ کی گئی ہیں، کیونکہ انسان اخلاقی قوانین نہیں بنا سکتا۔ مرد بنائیں گے تو اپنے حقوق کی بات کریں گی، عورتیں بنائیں گے تو اپنے حقوق کی بات کریں گی۔ اللہ تعالیٰ اخلاقی قوانین خود بناتا ہے، اور یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کا ذکر کیا تاکہ لوگ اس برائی سے بچیں۔ امریکہ کی بعض اسٹیٹس کے اندر مرد کی مرد کے ساتھ شادی کو انہوں نے یعنی ایک آئینی شکل، قانونی شکل دے دی ہے، حالانکہ دنیا میں آج بھی اس کام کو ایک برا فعل کے طور پر مانا جاتا ہے، اور اس کی آؤٹ پٹ کچھ نہیں ہے، کیونکہ یہ جو تعلق ہے اس کی آؤٹ پٹ اولاد تھی، اور وہ مرد کا مرد کے ساتھ ممکن نہیں ہے۔ اسی لیے ہم ویسٹرن ڈیموکریسی کو کفر اور شرک مانتے ہیں کہ وہاں پر اگر کثرت رائے سے یہ فیصلہ ہو جائے کہ یہ حرام کام بھی الاؤ ہے ہمارے معاشرے میں، تو وہ اسے اسٹیبلش کر دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے ویسٹرن ڈیموکریسی کو کفر کہا جاتا ہے، جبکہ جس ڈیموکریسی کو ہم جائز سمجھتے ہیں وہ قرآن کی روح سے وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، مسلمانوں کا آپس کا جو معاملہ ہے وہ مشورے سے طے پاتا ہے، کثرت رائے سے حلال کے دائرے کے اندر۔ نبی الاسلام بھی، خلفائے راشدین بھی اسی کی بنیاد کے اوپر فیصلے کیا کرتے تھے۔